واؤڈا صاحب ایک تو ایز اے سیٹ کہ جو آج کے جو آپٹکس ہے کہ جناب وہ ہاتھ ملایا انہوں نے نہیں دیکھا وہ ہم انسان سے ہو جاتا ہے, ہم سے کبھی کبھی اگنور ہوتا ہے, دیٹ از فائن. ایک آپٹکس برے ہیں وہ, لیکن اس کی بنیاد پر آپ کسی کو اچھا یا برا چیف منسٹر نہیں کہہ سکتے. لیکن میرا آج کا آپ سے بنیادی پہلا سوال پروٹوکول سے متعلق ہے. یعنی ایک ایسی جماعت جس نے اپنی الیکشن کیمپین کے اہم ترین نکات میں سے ایک نکتہ یہ بتایا ہو کہ دیکھو یہ عیاش حکمران یہ کتنا پروٹوکول لیتے ہیں, دیکھو اتنے پیسوں سے تو یہ ہو جائے, دیکھو یہ 40 گاڑیاں. اور پھر ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو ہمارے پرائم منسٹر کا فیوریٹ وزیر اعلیٰ ہو, ہر دفعہ اتنا شاہانہ پروٹوکول ہوتا ہے اور ہر دفعہ وہ اس پہ اظہار افسوس کر لیتے ہیں. تو جو صاحب اپنا پروٹوکول مینیج نہیں کر پا رہے ان کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنا پروٹوکول کیوں ہو گیا. وہ جو اپنا پروٹوکول مینیج نہیں کر پا رہے وہ اپنا صوبہ کیسے مینیج کریں گے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. آج تو آپ کا جو 8 منٹ کا انٹروڈکشن تھا اچھا گنا ہے آپ نے, وہی بڑا ہی بیشنگ اور بلاسٹنگ تھا, معصومانہ ہے. اور میں کیونکہ کرٹیسزم 8 منٹ کا ہو گیا تو میں مرتضی صاحب اور رانا صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی 4 منٹ کر لیں, تو میں ٹوٹل 16 منٹ کا ایک ساتھ ہی جواب دے دوں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ ان سے اگر سوالات کر لیں تو میں ایک ساتھ جواب دوں گا, پھر باری باری مجھے دینا پڑے گا. یعنی فور اے چینج میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بتائیں. وسیم اکرم پلس پہ گفتگو کرنے کی سعادت میں پہلے آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ حاصل کریں. میں سعادت سے محروم رکھ رہا ہوں رانا صاحب اور مرتضی صاحب. بدامی صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دوسرا بدامی صاحب یہ کہ دیکھیں جو اس ملک کے ابھی پرائم منسٹر ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب ہیں, جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ بھی عمران خان صاحب ہیں, اور ہم سب کے پولیٹیکل باس بھی عمران خان صاحب ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ان کی سلیکشن انہوں نے کی ہے تو انہوں نے کسی کی صلاحیت کوئی دیکھی ہوگی, اسی لیے وہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ویژنری ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ کا کیمرہ مین ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے, میرے سامنے کھڑا ہے میرا بھائی, اور سپاٹ لائٹ والا بھی کھڑا ہے, اور مجھے ان کی قمیض پسند نہ آئے یا مجھے ان کی پرسنالٹی پسند نہ آئے, تو آپ یہ مجھے کہیں گے کہ فیصل میرا یہ شو ہے, مجھے پتہ ہے ان کی کمپٹنسی, مجھے پتہ ہے یہ کیسا کیمرہ رکھتے ہیں اور کیسی لائٹ لگاتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن اگر اس کیمرہ مین سے کیمرہ مس ہینڈل ہو جائے اور بار بار کیمرہ ہل رہا ہو اس سے, تو یو ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک می کہ یار بدامی یہ کیسا کیمرہ مین رکھا ہوا ہے یار, کوئی ڈھنگ کے آدمی کو رکھو, اس سے کیمرہ نہیں سنبھالا جا رہا ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. دیکھیں بدامی صاحب, میں ایک تو یہ کہ دیکھیں بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ میں بھی اس قابل نہیں وزیر بننے کے لیے, لیکن شاید کوئی صلاحیت عمران خان صاحب کو پتہ ہو, تو یہ تو پروگیٹو ان کا ہے. نہ ان کے ڈیسیجن پہ میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں, نہ آرگیو کر سکتا ہوں, کیونکہ ڈیسیجن میکر وہ ہیں. ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کسی ملک کی مفاد کی خاطر, میری آپ کی کسی کی بھی کیبنٹ کے اندر ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں. میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ رائٹ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ اپنا ٹیم ممبر چوز کریں. ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بہترین چوائس تھی, یعنی رائٹ ان کا ہی ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ دیا. یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ ڈیبیٹ بدامی صاحب آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, میں وہ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتا. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ کچھ خبروں میں نے دیکھا کہ کسی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت زبردست قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی کے اندر. تو میں اس کے اندر بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, مجھ سمیت اللہ تعالیٰ کے بعد ہم سب مرہون منت, اپنی محنت کے بعد مرہون منت, یہ سارے ووٹ عمران خان صاحب کو ملے, ہمیں نہیں ملے. اور کوئی بھی عمران خان صاحب کے مقابلے کا لیڈر میری پارٹی میں موجود نہیں ہے جو ان پہ پریشر ڈال سکے. تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہم سب ممبر آف دا پارٹی ہیں. 22 سال سٹرگل عمران خان صاحب نے کیے, ان کے اوپر ووٹ پڑے, ہم نے محنت ساتھ کی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے, ان کے ویژن پہ لبیک کہیے, لیکن ہم میں سے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان پہ پریشر ڈالنے کی جرت یا سعادت رکھتا ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جمہوریت ہے, I think everyone has a right to disagree with his leader. ایسا بھی کوئی ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے, بادشاہت تو ہے نہیں کوئی. لیکن چلیں آپ یہ تو بتائیں کہ 26 گاڑیوں کا پروٹوکول, یہ ملتان بند, یہ کیا ہے, یہ کیوں مینیج نہیں ہو سکتا, اس میں یہ کیا ہے؟ بدامی صاحب میں آپ کو ایک بار کلیئر کر دوں. بدامی صاحب دیکھیں, ملکی مفاد پہ ہم بڑی کھل کے ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی کوالٹی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بادشاہ نہیں ہوتے, لیکن جو فیصلے ٹیم کی سلیکشن کے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہی ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر, پولیٹیکل باس, چیف ایگزیکٹو اور چیئرمین آف دا پارٹی عمران خان صاحب ہے, میں اور کوئی اور نہیں ہے. میں اس کی بات کروں. سلیکشن آف دا پارٹی, سلیکشن آف دا ممبر از ہز رائٹ. اب یہ پروٹوکول میں بتائیں سر. دوسری چیز پروٹوکول میں دیکھیں بدامی صاحب, اگر اس پروٹوکول کے اندر میں آپ سے اجازت لے سکوں تو اگر یہ غلط کوئی چیز اس میں بہت زیادہ ہوتی تو میں ایڈمٹ کرتا, لیکن اگر میں آپ کو ابھی میں حامد میر صاحب کے شو پہ بھی تھا اور میں نے ان کا ڈیبیٹ کی کہ جو گاڑیوں کا 26 گاڑیوں کا جو قافلہ ہے, اس میں ٹوٹل جو پنجاب حکومت کی گاڑیاں ہیں میں گن کے آپ کو دکھا سکتا ہوں,
وہ 7 سے 8 گاڑیاں ہیں. باقی مقامی ایم این اے ایم پی ایز جالے جو ان کے دوست وہ سب ان قافلوں میں جمع ہوتے ہیں. یہی ہمارے ساتھ عارف علوی صاحب کے ساتھ ہوا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہی گورنر سندھ کے قافلے میں بھی ہوا. 47 گاڑیوں کا قافلہ ہمارے ساتھ گیا جب ہم انٹیریئر سندھ گئے, میں گورنر صاحب کے ساتھ تھا. اس میں ساری گاڑیاں 4 گاڑیاں چھوڑ کر وہ ساری پرائیویٹ گاڑیاں تھیں, ان کی نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن. اب مجھے یاد ہے فیصل بھائی, مجھے یاد ہے کہ قائم علی شاہ صاحب تھے یا مراد علی شاہ صاحب, مجھے یاد نہیں ان دونوں میں سے کون سا وزیر اعلیٰ سندھ تھا, وہ کہیں گیا تھا انٹیریئر سندھ, اتنا ہی بڑا قافلہ تھا. سعید غنی صاحب نے ایگزیکٹلی یہی وہ دی تھی جسٹیفیکیشن, اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا کہ یار اتنا بڑا. یعنی میرا آپ سے سوال یہ, اگر یہ آپ ایک لمحے کو سوچیں اس قافلے میں عثمان بزدارنی شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے اور رانا افضل صاحب یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو بڑی سینسیبل بات ہے, بٹ ٹھیک ہے, ناٹ اے پرابلم. یہی ہوگا پھر آپ کا جواب؟ بدامی صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بدامی صاحب میرا ایک سوال ہے سر, ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر اس سے مجھے 1 منٹ اور دے دیجیے گا پھر آپ کی مرضی ہوگی جو آپ کریں گے. دیکھیں بدامی صاحب, مجھے آپ شہباز شریف صاحب کا اور عثمان بزدار صاحب کا کمپیریزن کرتے ہیں اور قائم علی شاہ صاحب کا بھی کرتے ہیں. کیا قائم علی شاہ صاحب کی طرح بزدار صاحب عزیر بلوچ کے وہاں گئے جس نے کئی قتل کیے, کرمنل تھا, اور اس کو آپ اپنی مرضی الگ موضوع ہے فیصل بھائی, وہ ابھی ہم پریسائز پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں, اس موضوع میں بڑی بات نہیں ہے, یہ الگ موضوع ہے. نہیں سر میری بات سنیں نا سر, دیکھیں نا بدامی صاحب, کیا بزدار صاحب شہباز شریف صاحب کی طرح اپنے 50 کیمپ آفیسز لے کے بیٹھے ہیں؟ کیا ان کا بیٹا کاروبار کر رہا ہے؟ کیا 14 لاشیں انہوں نے گرا دی؟ کیا شوگر ملے انہوں نے لگا دیے؟ کیا زمینیں الاٹ کرا دی ہیں؟ کیا کوئی لوگوں کی بھرتیاں کرا دی ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کو بینکوں سے لون لے دیے؟ آپ یہ ڈیبیٹ کریں. اگر ایک چیز آپ کو لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑیاں سرکاری تھی اور سرکاری گاڑیاں ثابت ہو جاتی تو میں ایکسپٹ کر لوں گا اور میں کہوں گا نہیں ہونا چاہیے. میری بزدار صاحب سے بات بھی ہوئی ہے, ابھی 9:30 بجے میری ان سے اس ٹاپک پہ بات بھی ہوئی ہے, بڑی تفصیلاً بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر آپ آگے پیچھے دیکھیں, آپ کے ایم این اے ایم پی ایس دوست یار گاڑیاں لگاتے ہیں, آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تو ہماری آپس میں دوستی بھائی بندی بھی, اور کوئی چیز غلط نہیں ہوگی ہم آپس میں کریں گے. Is it a big issue? Is it a country wide issue? No sir, here I disagree with you. PTI has portrayed it as a big issue. میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس پہ پرائم کی اوپننگ ہو, لیکن پی ٹی آئی نے اپنی الیکشن کیمپین میں اس کو ایز این ایشو پینٹ کیا ہے, شو کیا ہے. تو پھر آپ لوگوں سے سوال بنتا ہے کہ 26 گاڑیاں کیوں ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے 100 دفعہ یہ باتیں بولی ہے کہ یہ دیکھو یار یہ تمہارے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں. آپ نے اس کو ایشو بنایا ہے.